بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقوف مزدلفہ، عرفات سے آپ کا پروگرام یا تو میٹرو کے ساتھ چلنے کا ہوگا یا بس کے ذریعے سے آپ کا سفر ہوگا یا پیدل۔ اگر میٹرو سے چلنے کا پروگرام ہے، آپ کے پاس میٹرو کا ٹکٹ ہوگا تو میٹرو پہ اسی وقت پہنچیں گے جو آپ کو وقت دیا گیا ہے۔ اگر آپ کا بس سے پروگرام ہے تو بس میں بھی بہت رش ہوتا ہے، بہت بھیڑ ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں آپ کو رش کی بھیڑ کی وجہ سے بس چھوڑنی پڑے گی۔ اگر آپ پیدل آ رہے ہیں تو سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ، اللہ سے خوف کرتے ہوئے، غیر کسی کو تکلیف دے ہوئے چلیں۔ جیسے ہی مزدلفہ کی حدود میں داخل ہوں تو یہ اچھی طرح یقین کر لیں کہ ہم مزدلفہ کی حد میں آ گئے۔ کسی بھی جگہ جہاں بھی آپ کو جگہ دکھائی دے اپنی چٹائی بچھائیں اور چٹائی بچھا کر اپنا سامان رکھیں، اپنے ساتھیوں کو بٹھائیں۔ مزدلفہ ایک خالی میدان ہے، چاروں طرف تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ایک جیسی نظر آنے والی عمارت وضو خانے یا واش روم ہے۔ اگر آپ کو ضرورت ہے وضو کی یا واش روم کی، بیت الخلاء کی، تو جائیں اور فارغ ہو کر آئیں اور آ کے سب سے پہلے نماز پڑھیں۔ لیکن اگر ابھی عشاء کا وقت نہیں ہوا ہے تو مغرب کی نماز بھی ابھی نہیں پڑھی جائے گی۔ آج مغرب کی نماز عشاء کے وقت پڑھی جائے گی۔ اگر عشاء کا وقت نہیں ہوا ہے تو نہ مغرب پڑھیں گے نہ عشاء پڑھیں گے۔ جب عشاء کا وقت ہو جائے تو پہلے مغرب کی نماز پڑھنی ہے، پھر عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ ایک اذان اور ایک تکبیر سے، ایک اذان کہی جائے گی اور ایک تکبیر۔ پہلے مغرب کی نماز پڑھیں گے اور پھر عشاء کی نماز پڑھیں گے۔ بیچ میں صرف تلبیہ، تکبیر تشریق اور تلبیہ۔ پھر عشاء کے فرض پڑھیں گے، اس کے لیے الگ سے نہ تو اذان کہی جائے گی اور نہ تکبیر کہی جائے گی۔ عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد پہلے تکبیر تشریق پڑھیں گے اور پھر تلبیہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پہلے مغرب کے فرض سنت نفل پڑھیں گے، پھر عشاء کے سنت نفل پڑھیں گے۔ اگر کوئی مغرب کی نماز یا عشاء کی نماز تنہا پڑھ رہا ہے، جماعت سے نہیں پڑھ رہا ہے، تو وہ بھی دونوں نماز ایک ہی ساتھ پڑھے گا۔ تنہا پڑھیں یا جماعت سے پڑھیں، دونوں نماز ایک ساتھ پڑھی جائیں گی، عشاء کے وقت پڑھی جائیں گی۔ لیکن دونوں نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنے کے لیے، عشاء کے وقت میں پڑھنے کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ حج کا احرام ہو۔ اگر کسی کا حج کا احرام نہیں ہے تو پھر یہ دونوں نماز اکٹھی نہیں پڑھی جائیں گی۔ مغرب کے ٹائم مغرب کی نماز پڑھیں گے اور عشاء کے ٹائم عشاء کی نماز پڑھیں گے۔ بہت سے حضرات ایسے ہوتے ہیں جن کی مینا میں ڈیوٹی ہوتی ہے، سرکاری ڈیوٹی ہوتی ہے، تو وہ مغرب میں پڑھیں گے اور عشاء کے وقت پڑھیں گے۔ دوسری شرط یہ ہے جس نے وقوف عرفہ پہلے کر لیا ہو۔ اگر کسی نے وقوف عرفہ ابھی نہیں کیا تو پھر یہ نماز اکٹھی نہیں پڑھے گا۔ پہلے وقوف عرفہ کیا ہو، اس کے بعد یہ نماز اکٹھی پڑھی جائیں گی۔ انہیں میں سے ایک شرط ہے حدود مزدلفہ کی حد۔ مزدلفہ کی حد میں اگر مزدلفہ کی حد نہیں ہے تو یہ نماز اکٹھی نہیں پڑھی جائیں گی۔ ایک شرط ہے وقت، یعنی عشاء کا وقت ہونا۔ اگر ابھی نماز کا عشاء کا وقت نہیں ہوا ہے تو مغرب کا وقت ہے، تو پھر ابھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے جب تک عشاء کا وقت نہ ہو جائے۔ اور ایک شرط ہے ترتیب، یعنی پہلے مغرب پڑھنا اور اس کے بعد عشاء پڑھنا۔ پہلے مغرب پڑھی جائے گی اور پھر عشاء پڑھی جائے گی۔ اگر پہلے کسی نے عشاء پڑھ لی تو مغرب کی نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ اگر کسی کو ایسے وقت مزدلفہ پہنچا کہ بہت رات ہو چکی تھی، رات کو 11 بجے، 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، تو بھی نماز پہلے مغرب کی پڑھیں گے، پھر عشاء کی پڑھیں گے اور آج مغرب ادا کی نیت سے پڑھی جائے گی۔ لیکن اگر کسی نے قضا کی نیت کر لی تو بھی نماز ہو جائے گی۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ کا ذکر کریں، تسبیحات پڑھیں، تلبیہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، توبہ استغفار پڑھیں، تیسرا کلمہ پڑھیں، چوتھا کلمہ پڑھیں، خوب اللہ کی عبادت کریں۔ آج کی یہ رات اگر جاگ سکتے ہوں تو یہ رات بعض علماء کے نزدیک یہ رات شب قدر سے بھی افضل ہے۔ اگر جاگ سکتے ہوں تو خوب ساری رات جاگ کر گزاریں۔ اگر نہ جاگ سکتے ہوں تو پھر کچھ دیر اللہ کی تسبیح پر بیان کر کے، اللہ کا ذکر کر کے، اور تقریباً 70 کنکریاں چپ کر، یہاں سے 70 کنکریاں یا 2-4 فالتو، 70 کنکری یا 2-4 فالتو یہیں سے لے لیں۔ آپ کے دائیں اور بائیں دونوں طرف کنکری پڑی ہوئی ہوں گی، بہت ساری کنکری ڈال دیتے ہیں، پڑی رہتی ہیں۔ اگر یہاں سے کنکری نہ اٹھائیں تو کسی اور جگہ سے بھی اٹھا سکتے ہیں، وہاں سے بھی جائز ہے، لیکن کنکری کا ملنا مشکل ہو جائے گا۔ کنکری اتنی بڑی ہو جتنا کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے یا چنے کا دانہ، یا ان دونوں کے درمیان میں اتنی بڑی
कंकरी हो, 70 या 2-4 फालतू, कि अगर एक आध कंकरी नहीं जा पाती जमरे तक या गिर जाती है तो काम आ सके। मुज़दलिफ़ा की ये रात हाजियों के लिए शब कद्र से भी अफजल है। अगर कुछ सोना चाहते हैं कुछ देर तो सो जाएं, लेकिन इस शर्त पर कि सुबह सवेरे उठेंगे। तो या तो आप में से कोई ऐसा आदमी हो जो जगाए, और अगर आप में से कोई आदमी ऐसा नहीं है तो अलार्म लगाएं मोबाइल में, लेकिन ये पक्का इरादा करें कि जैसे ही अलार्म बजेगा हम इंशाअल्लाह उठ जाएंगे। तो अव्वल वक्त में उठें, सुबह सादिक से पहले उठने की कोशिश करें। अगर उठ सकते हो तो पहले तहज्जुद पढ़ें, और अगर इस वक्त ना उठ सके तो फजर अव्वल वक्त में पढ़ें, और फजर की नमाज़ पढ़ के पहले तकबीर तशरीक पढ़ें और फिर लब्बैक पढ़ें, और फिर अल्लाह के सामने खड़े हो जाएं काबे की तरफ मुँह करके। दुआ की कबूलियत के एतबार से जो वक्त आपको अरफात में मिला था वही वक्त ये यहाँ पर है मुज़दलिफ़ा में। कौन सा वक्त है? और मुज़दलिफ़ा का जो वकूफ़ है वो यही है, सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने से चंद लम्हे पहले तक, 2-4 मिनट पहले तक। अगर कोई इस वक्त मुज़दलिफ़ा में था तो उसका वकूफ़ हो गया, अगर कोई इस वक्त मुज़दलिफ़ा में नहीं था तो उसका वकूफ़ नहीं हुआ, उसको दम देना पड़ेगा। अगर कोई रात भर मुज़दलिफ़ा में रहा लेकिन सुबह सादिक से पहले वहाँ से निकल गया तो उसको जुर्माने में एक दम देना होगा। अगर कोई औरत भीड़ की वजह से पहले निकल जाए, अगर कोई ज़ईफ़, बड़ा बूढ़ा, बीमार भीड़ की वजह से पहले निकल जाए तो उस पर दम नहीं है। लेकिन अगर कोई मर्द हो और जवान हो, तंदुरुस्त हो, तो और अगर वो भीड़ की वजह से पहले निकले तो उसके लिए ये उज़्र नहीं है, उसको जुर्माना देना होगा। अगर कोई अरफात से चला लेकिन रास्ते में बहुत भीड़ थी और वो सुबह तक मुज़दलिफ़ा न पहुंच सका, तो उनमें से जो औरतें हैं, जो बड़े बूढ़े हैं, जो बीमार हैं, उनके ऊपर कोई दम नहीं है। लेकिन जो बीमार नहीं हैं, जो बड़े बूढ़े नहीं हैं, जो औरतें नहीं हैं, उनके ऊपर एक दम होगा, क्योंकि भीड़ उनके लिए उज़्र नहीं है। अगर कोई अरफात में से चला और मुज़दलिफ़ा तक सुबह सादिक से पहले किसी वक्त पहुंच गया, सुबह सादिक से, बल्कि सूरज निकलने से पहले, सुबह सादिक के और सूरज निकलने के बीच में कोई पहुंच गया तो उसका वकूफ़ हो गया। अगर कोई मुज़दलिफ़ा न पहुंच सका तो उसको जुर्माने में एक दम देना होगा। जो दुआएं आपने अल्लाह से अरफात में मांगी थी, जो दुआएं आपने अल्लाह से अरफात में मांगी थी, वो दुआएं यहाँ फिर दोहराएं। वो दुआ जो आप अल्लाह से अरफात में न मांग सके, आपके जहन में नहीं थी या आपको बाद में याद आई, यहाँ अरफात में आप न मांग सके, यहाँ पर याद आई, तो उन दुआओं को आप मुज़दलिफ़ा में मांगें। दुआ की कबूलियत के एतबार से जो वक्त अरफात में था वही वक्त मुज़दलिफ़ा में सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने से चंद लम्हे पहले तक है। खूब अच्छी तरह जहन में रखें कि क्या क्या चीज़ हम अरफात में न मांग सके थे, रास्ते में याद आई, बाद में जहन में आई, उनको यहाँ मांगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात में अल्लाह से जो रो रो कर दुआएं मांगी थी, अल्लाह से अपनी उम्मत के लिए खूब रो रो कर मांगा था। आपकी एक दुआ कबूल नहीं हुई थी जालिम के हक़ में कि अल्लाह जालिम को भी माफ़ कर दे, वो दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुज़दलिफ़ा में कबूल हो गई।